اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ اور ایک مغرور بادشاہ کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا، لیکن قبل اس سے ہم حضرت سچل سرمست کا مختصر احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، خیر پور سندھ کی حدود میں رانی پور سے 1 میل کے فاصلے پر شمال میں درازن یا دراز نام کا ایک قصبہ ہے۔ اسی قصبے میں حضرت سچل سرمست پیدا ہوئے۔ آپ کی تاریخ پیدائش میں نمایاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض تذکرہ نگاروں کے مطابق حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ سن 1170 ہجری میں پیدا ہوئے، مگر اکثر مورخین کی تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے سن 1152 میں آنکھ کھولی۔ حضرت سچل سرمست کا خاندانی نام عبد الوہاب فاروقی رحمت اللہ علیہ تھا۔ 39ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مل جاتا ہے۔ سے عراق منتقل ہو گئے تھے۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے مدبر تھے اور سیاسی امور پر گہری نظر رکھتے تھے۔ حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کے دادا محترم کا اسم گرامی خواجہ محمد حافظ رحمت اللہ علیہ تھا، مگر عام طور پر آپ سائیں صاحب دینا فاروقی رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت سائیں دینا اپنے وقت کے ولی کامل تھے۔ حضرت میاں صاحب دینا فاروقی رحمت اللہ علیہ کے 2 صاحبزادے تھے، ایک میاں صلاح الدین اور دوسرے میاں عبدالحق۔ حضرت سچل سرمست میاں صلاح الدین رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ 6 سال کی عمر میں آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا اور حضرت سچل سرمست بھی صوفیاء کے اسی گروہ میں شامل ہو گئے جنہیں انتہائی کم سنی کے عالم میں یتیمی کا صدمہ سہنا پڑا۔ میاں صلاح الدین کی وفات کے بعد محترم چچا میاں عبدالحق نے حضرت سچل سرمست کو اپنی سرپرستی میں لیا اور اس قدر محبت دی کہ یتیم بھتیجے کے دل و دماغ سے تلخ اور اذیت ناک یادیں محو ہو گئی۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق ایک حبشی نژاد آیا نے حضرت سچل سرمست کی پرورش کی۔ اس آیا کا نام جوشیدی تھا۔ حضرت سچل سرمست اپنی آیا کو کالی اماں کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ اگر خاندان کا کوئی فرد آپ کو اس طرز تخاطب پر ٹوکتا تو جوشیدی بے اختیار بول اٹھتی، نہیں میاں جی، تم مجھے کالی اماں کے نام ہی سے پکارو، اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہارے اس طرح پکارنے سے مجھے کیسی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید آپ کی والدہ محترمہ بھی بچپن میں ہی انتقال فرما گئی تھیں، واللہ عالم بالصواب۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حضرت سچل سرمست نے حافظ عبداللہ قریشی کی نگرانی میں قرآن کریم حفظ کیا۔ بعض مورخین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ پر بچپن ہی سے عشق و سرمستی کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ اس سلسلے میں ایک عجیب واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک دن سندھ کے مشہور بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی حضرت میاں عبدالحق سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کی عمر 8-10 سال ہوگی۔ آپ کے پیروں میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی نے آپ کو دیکھا تو اپنے قریب بلایا اور پیار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے جو خم تیار کیا ہے اسے سچل ہی کھولیں گے، یعنی ہم نے معرفت الہی کی لذتیں دل میں حاصل کی ہیں جس کا ذائقہ حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ بھی ضرور چکھیں گے۔ حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ نے حضرت میاں سخی قبول محمد رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔ یہاں ہم آپ کی ایک کرامت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار ریاض خیر پور کے حاکم میر رستم علی خان شکار سے واپس آ رہے تھے۔ ان کے ہمراہ وزیروں اور امیروں کا ایک ہجوم تھا۔ اتفاقاً اس وقت حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ اپنے جسم مبارک پر ملتانی مٹی ملے ہوئے کنویں کے قریب تشریف فرما تھے۔ ابھی آپ نہانے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ میر رستم علی خان اپنے لشکر کے ساتھ جا پہنچے۔ حضرت سچل سرمست پر نظر پڑی تو والی خیر پور قدم بوسی کے لیے آگے بڑھے، مگر آپ کے بدن کو مٹی سے آلودہ دیکھ کر وہ مغرور بادشاہ رک گیا، دور سے ہی مزاج پرسی کرنے لگا۔ میر رستم علی خان کے چھوٹے بھائی میر علی مراد خان لشکر کے آخر میں تھے۔ جب وہ وہاں پہنچے اور حضرت سچل سرمست کو موجود پایا تو بے تکلفانہ آگے بڑھے اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ سے لپٹ گئے۔ حضرت شیخ سچل سرمست نے میر مراد علی خان کی یہ عقیدت دیکھ کر بے اختیار انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ میر مراد علی خان کی قیمتی
پوشاک اور چہرے پر جگہ جگہ گیلی مٹی کے داغ ابھر آئے۔ حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ نے میر رستم علی خان کی طرف دیکھ کر فرمایا، میر صاحب تم نے مجھے خاک آلودہ سمجھا اور دور رہے، تمہیں دھوکہ ہو گیا، وہ ملتانی مٹی نہیں تھی، جہو اقتدار کی مہندی کا رنگ تھا جو میر علی مراد خان کو لگ گیا ہے۔ حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کی یہ دعا سن 1843 میں قبول ہوئی، جب آپ کو دنیا سے رخصت ہوئے 27 سال گزر چکے تھے۔ انگریزوں نے سندھ کے تمام میروں سے اقتدار چھین کر برطانوی حکومت قائم کر دی تھی۔ اس وقت پورے سندھ میں خیر پوری ایک ایسا علاقہ تھا جس پر میر علی مراد خان کی حکمرانی تھی۔ حضرت سچل سرمست زندگی بھر بیمار نہیں ہوئے، مگر آخری وقت میں آپ کو خونی پیچش کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ پھر اسی مرض میں آپ نے 14 رمضان سن 1342 کو انتقال فرمایا۔ وصال سے چند روز قبل حضرت سچل سرمست نے مریدوں کی تیمارداری اور بے قراری دیکھ کر واضح الفاظ میں اپنے سفر آخرت کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ فرمانے لگے، تم لوگ مجھے روکنے کی کوشش کر رہے ہو اور میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے کی تیاریاں کر رہا ہوں۔ حضرت سچل سرمست خاک درازان میں اسودہ خواب ہیں۔ والی خیرپور میر رستم علی خان نے مزار مبارک پر مقبرہ تعمیر کروایا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کا مداوع کرنا چاہتا تھا۔ مقبرہ بہت حسین و جمیل ہے۔ 250 سال گزر چکے ہیں ناظرین، اہل دل کے ہزاروں قافلے اپنی پیاسی آنکھوں کو سیراب کرنے کے لیے روضہ مبارک پر حاضر ہو چکے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح قائم رہے گا۔ لیکن مغرور والی سندھ کا آج نام لیوا بھی کوئی نہیں، اور علی مراد خان کی قبر پر آج بھی ہزاروں لوگ فاتحہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔